الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیات سورہ عنکبوت کی آیات 41 تا 45 کی ہیں۔ کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو سوال کر لیں تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ بہت اہم ترین ہدایات ہیں جو ہم نے کل، جس کی تفصیل سے کل 4 آیتیں اس لیے کی کہ ہم نے پوری تفصیل سے ان کو سمجھا، اور قرآن کو جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے اور پھر سمجھ کے اس کی حقانیت پر جوں جوں ہمیں یقین ہوتا جائے گا، اور وہ چیزیں ساری اس کی حقانیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اپنی عملی زندگی کے اندر، اور اس انحراف یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جنہوں نے عملاً اپنایا نہیں ہے، ان افراد کو دیکھ لیں، ان معاشروں کو دیکھ لیں کہ کس قدر افراتفری ہے، اور پھر آپ ذرا اس سے کمپیئر کریں مدنی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو یا خلفائے راشدین کا ہو، جب دین اپنی اصلی حالت میں نافذ تھا تو کس قدر امن سکون، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، ایک فرد کی زندگی ہو یا اجتماعی طور پر انسانوں کی زندگی ہو، کس طرح حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کس طرح بہترین انداز میں ان کی ادائیگی ہوتی تھی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین اور خشکی اور تری دونوں فساد سے بھر چکے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کے مطابق زندگیاں مسلمان معاشرے بھی نہیں گزار رہے، کافروں کو تو چھوڑے۔ لہٰذا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور خاص کر اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ پروردگار جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ ہم پورے غیر رمضان میں ہوں یا آئندہ رمضان آئے، ہم ان چیزوں کو کبھی بھی ان کا ارتکاب نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں کا۔ آمین سما۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 46 پر۔ آپ ہر آیت کو دیکھ لیں، بڑا غور سے پڑھیں، سمجھیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا کوئی تقابل دنیا کی کتاب سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دنیا کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، انسان کے اندر بڑی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، وہ کبھی بھی وہ بات نہیں لکھ سکتا جو قرآن نے لکھی ہے، کیونکہ قرآن کی بات ایسی ہے جو تا قیامت بر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، تو اور اسی وجہ سے اللہ کی بات ہی برحق ہے، اور اسی کو سمجھ کے اس پر عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب ذرا یہاں پہلے تو میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے۔ اچھا، یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ ایسی بحث جو عمدہ طریقے پر نہ ہو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بحث وہ ہونی چاہیے جو عمدہ طریقے پر ہو۔ تو عمدہ طریقے پر بحث جو اہل کتاب سے کرنی ہے، یا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو وہ ہیں ایتھیسٹ، جو اللہ کو مانتے ہی نعوذ باللہ ہے مسلمان، تو بہترین طریقے سے بحث کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہترین طریقے سے بحث کرو۔ وہ کیا ہے بہترین طریقہ؟ جلدی بتائیں، اب بڑے غور سے سنیے۔
اصل میں یہاں قرآن ہمیں منع کر رہا ہے کہ آپ ایسا بحث و مباحثہ نہ کریں جس میں کسی کو ہرانے یا کسی کو نیچا دکھانے کا مقصد ہو۔ یہ مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہترین بحث کے لیے مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح اس کی کو ہدایت پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ سارا کام ہم بڑی ہمدردی، محبت اور شفقت سے کریں۔ یہ ہے بہترین طریقے سے بحث۔ اچھا، اب سامنے والے کو کوئی بھی ہو، اس کے لیے بحث کا بہت عمدہ طریقہ قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں، وہ سوائے ان لوگوں سے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ اب یہاں ظالم سے مطلب کیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا کہ بہترین طریقے سے ان سے بحث کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی بھی کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ اب کہا کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، تو یہاں ظلم سے کیا مراد ہے اس کنٹیکسٹ میں جو آیت میں بیان ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کی قسم کھا رکھی ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم نے تو انکار ہی کرنا ہے، انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے، وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی بات کو برحق نہیں مانتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے کہا کہ وہ ظالم ہیں۔ اچھا، یہ تو دوسری بات ہو گئی آیت میں جو ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ اب بات اسپیسیفکلی آ گئی ہے اہل کتاب پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم کہو، کیا کہو؟ آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، جو ہم پر نازل ہوا، وانزل الیکم، اور جو تم پر نازل ہوا۔ ان پر کیا نازل ہوا ہے؟ تورات اور انجیل۔ ہمیں ان کو ماننے کا حکم ہے، محرف نہیں، جو اصلی والی ہیں۔ اور ہم نے ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، یعنی قرآن مجید، اس لیے کہ قرآن مجید بالکل تائید کرتا ہے اس کتاب کی، تورات ہو یا انجیل ہو، بلکہ ان ساروں کی تعلیمات کو قرآن نے اپنے اندر لے رکھا ہے۔ تو ہم ایمان لائے ہیں، اور وہ کتابیں خود بتاتی ہیں کہ یہ نبی آئے گا، اور یہ نبی جو آئے گا وہ صحیح بات کرے گا، حق بات کرے گا۔ لہذا پہلی بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ان مشترکہ پوائنٹس کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ ان کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ اختلافی مسائل کو لے کے چلیں گے سمجھانے کے لیے، تو اب آپ نے پہلی موقع پر ہی آپ نے اختلاف کا رویہ اور بحث و مباحثہ جو انوانٹیڈ ہے، جو بہترین طریقہ نہیں ہے۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ ان کے اور آپ کے درمیان جو کامن ہے۔ اب یہود ہوں یا نصارہ ہوں، دونوں اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور اپنے انبیاء کو تو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو آپ اس الہ کا ذکر کیجئے جس پر آپ کا اور ان کا اتفاق ہے، اور اس کو لے کے آگے چلیے، پھر ان کو بات سمجھا سکتے ہیں ہم کہ یہ اسی الہ کا حکم ہے۔ تورات بھی اسی نے نازل کی، انجیل بھی اسی نے نازل کی، قرآن مجید بھی اسی نے نازل کیا۔ اب یہ آخری نبی ہیں، تو قرآن جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو قیامت تک معاشرے کو پیش آنی ہے۔ اور پھر فرمایا، ہاں، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا اور ہمارا الہ ایک ہے۔ تورات میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی ہے، کہ الہ واحد صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ گویا ہم کوئی اپنی طرف سے نئی چیز نہیں کہہ رہے۔ تورات اور انجیل میں یہی کہا گیا ہے کہ مسلم، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے ہر کتاب میں۔ اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اس الہ واحد کا فرما بردار ہو۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، اور لا کا مطلب ہے کہ انکار کرنا ہر الہ کا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ وہی الہ واحد ہے۔ تو یہ ہے وہ کامن گراؤنڈز، یہ ہے کامن جو مسئلہ ہے، کامن، کہ اس کے
اس کو لے کر ان سے جب آپ بحث کریں گے محبت اور شفقت سے، تو ممکن ہے وہ آپ کی بات سنیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ لیکن ایسا بحث و مباحثہ جس کا مقصد نیچا دکھانا ہو، وہ اسلام میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے سمجھانے کے لیے یہی احسن طریقہ اختیار فرمایا۔ تو آپ کی بحث کسی سے بھی ہو، اہل کتاب سے ہو، دہریوں سے ہو، کوئی کسی سے ہو۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ لکھیں اس کے ساتھ لکھیں کہ بہترین بحث کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ہے سورہ نحل کی آیت 125۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بہترین بحث کرنے کا طریقہ خود قرآن نے جو بتایا ہے وہ ہمارے سامنے رہے۔ اور اس آیت کے ساتھ لکھیے جو شاید ہے سورہ عنکبوت کی 46، اس کے ساتھ آیت کا حوالہ دیجئے، سورہ نحل کی آیت 125۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی کا خلاصہ، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف۔ کس سے؟ نمبر ایک، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ وہ حکمت وہی ہے کہ بحث کرو تو کامن گراؤنڈز کو لے کے چلو، اور بات محبت اور شفقت سے کرو تاکہ وہ سمجھنے پر آمادہ ہوں۔ والموعظۃ الحسنہ، پہلی بات حکمت کے ساتھ، اور دوسرا بہترین انداز میں ان کو نصیحت کرو۔ اب بہترین انداز وہی محبت شفقت والا ہی ہو سکتا ہے جس سے وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں گے، اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو پھر ہدایت بھی بخش دیں گے۔ پہلی بات کہ ان سے بحث، ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، نمبر ایک حکمت کے ساتھ، نمبر دو بہترین نصیحت کرتے ہوئے، اور دوسری بات وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے بہترین انداز میں بحث کرو۔ بہترین انداز وہی ہے جو اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب رہا کہ کون ہدایت پر ہے کون نہیں ہے، وہ اللہ آگے کہہ رہے ہیں ان ربک هو اعلم، تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وهو اعلم بالمعتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ تو اس واسطے جس رب سے آپ کا واسطہ ہے، جس نے آپ پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ نے دین کی دعوت دینی ہے، اور دین کی دعوت کا طریقہ نمبر ایک حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، نمبر دو بہترین انداز محبت شفقت کے ساتھ نصیحت کریں، نمبر تین بہترین انداز میں بحث کریں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ ان مشترکہ پوائنٹ کو لے کے آگے چلیں، اور جہاں جہاں قرآن نے بہت دلائل دے دی ہیں، اور اب رہا معاملہ کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے، یہ رب خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہدایت جو دنیا میں قرآن اور سنت کی ہدایت ہے اس کو لے کر، اور دلائل بھی قرآن نے اتنے دے دیے ہیں، چاہے عقائد ہوں، معاملات ہوں، نظام ہو، کوئی چیز ہو، قرآن نے شافی اور کافی دلائل دے دی ہیں۔ بس یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ سارے دلائل ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ کوئی سوال آیت نمبر 46 پر؟ بہت اہم آیت ہے۔ سر یہ قرآن پاک میں بھی پتہ نہیں سورت توبہ میں یا شاید مجھے یاد نہیں سر، لکھا ہوا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نرم دل ہیں، تبھی آپ سے اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت زبان ہوتے تو آپ سے یہ دور ہٹ جاتے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں سر، تو اس لیے سورہ ہمیں آل بھی عمران۔ نرم دل ہونے کی اور اچھی نصیحت کرنے کی توفیق اللہ دے۔ سب لیکن کچھ نرم دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق آپ ان کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ڈٹ کے آپ حق بات کہیں، ان کے کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ نرم دل کا آپ جب کہتے ہیں نا، آج کتنے مسلمان نرم دل ہیں، حق کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور ایسا نرم دل ہونا نہیں۔ نرم دل کا مطلب ہے کہ آپ ان سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئیں، بہترین اخلاق سے پیش آئیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم عملاً بھی چھوڑ دیں اور ان کی نرمی اور ان کے کہنے پر ہم چلنا شروع کر دیں جیسے آج مسلمان چل رہے ہیں. تو ان سے ایک بات. جھگڑنا نہیں ہے بلکہ انہیں مائل کرنا ہے. جی ہاں، رہنمائی کرنا ہے، بالکل صحیح، بالکل. کوئی اور سوال؟ بہت اہم آیت ہے دعوت دین کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز، ہدایات یہاں موجود ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں آیت 47. کمال ہے قرآن جو کچھ بات کہتا ہے نا، کاش ہم اس کو سمجھیں کس قدر انسان کو بصیرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا کذالک انزلنا الیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. یہ کتاب کتاب مبین ہے، جیسے کئی جگہ پہ قرآن کہتا ہے. اس نے ہر دعویٰ جو کیا ہے اس کا ثبوت خود قرآن کے اندر موجود ہے. ہر دلیل، ہر لاجک، ہر چیز قرآن نے کھول کے بیان کی ہے. تو یہ کتاب نازل کی ہے. فالذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم کتاب دیتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس کو ہم وہ کتاب دیتے ہیں، جس قوم کو، جس فرد کو، جس نبی کو، تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب پر ایمان لاتے ہیں. مثلا میں آپ تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں. یہودیوں کو تورات دی، اور تورات پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں کو تو شریعت تو تورات کی تھی، لیکن حکمت کی باتیں انجیل میں بیان ہوئی ہیں، تو ان کو بھی تورات اور انجیل پہ دونوں پر عمل کرنا ضروری تھا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، اور قرآن کیونکہ ساری پہلی کتابوں سے کا ساری تعلیمات بھی اس میں موجود ہیں اور قیامت تک کے ہر حالات اور واقعات کے مطابق ہیں. لہٰذا یہاں کیا مطلب ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سر جی قرآن پاک پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا. بالکل، یہ ہے ایمان. ایمان یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اچھا سا غلاف ڈال کے رکھ دو. یہ آج اتنا میں آپ کو کیا بتاؤں، دل روتا ہے. رات مسجد میں مولوی صاحب نے ان لوگوں کو جو حفاظ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بالکل بڑی اچھی بات ہے، سینے میں قرآن ہے، لیکن قرآن کے کسی لفظ کا ان کو مطلب نہ آنا اور ان کا اس پر عمل نہ کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے تو قرآن نازل کیا لعلکم تعقلون، خود بتا دیا تاکہ تم اس کو سمجھو. سمجھنے کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھو کہ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کس طرح اللہ نے رہنمائی کی ہے عقیدے کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں، حقوق اللہ کے معاملے میں. اگر مجھے قرآن کی یہ انسٹرکشنز اور یہ ہدایت ہی نہیں پتہ تو میں ان چیزوں کو کیسے عمل کروں گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جو شخص عمل کرتا ہے وہ قرآن پر ایمان کا حق ادا کرتا ہے. تو یہاں کہا گیا، دیکھیں، فالذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم کتاب عطا کرتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہیں. ایمان کا مطلب ہے اسی کو برحق سمجھتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس سے منع کیا ہے رک جاتے ہیں، جس کا حکم دیا ہے اس میں سبقت کرتے ہیں. یہ ہے ایمان کا مطلب. اور ہم اپنے ایمان کو اسی معیار سے دیکھیں کہ کیا ہم قرآن پر ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے اور قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں، اور اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہم گناہ گار ہوں گے. کوئی سوال یہاں تک؟ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، کتنی بڑی بات ہے. سر جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب آخری جو سپارے ہم آج کل ہر جگہ قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، اتنی روانی سے پڑھی جا رہے ہیں اور وہ ساری آخرت پہ ہیں، دل ہل جاتے ہیں وہ آیتیں پڑھ کے.
اور چھوٹی چھوٹی آیتیں وہ فر فر پڑھتے جا رہے ہیں، فر فر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ کب سمجھیں گے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے قرآن؟ قرآن کو جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، آپ کے غور و فکر کریں گے، آپ کے خیالات، آپ کے سارے جذبات وغیرہ جو ہیں وہ عین اس مطابق ہونے چاہیے جو قرآن نے بتایا ہے۔ نیکی آپ کی پسندیدہ ہونی چاہیے، اور برائی سے آپ کو سخت نفرت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جس کو بھی پیدا کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے نیکی اور بلائی کی پہچان اچھی طرح اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جتنے آئین ہیں وہ کم از کم عدل و انصاف کی بنیاد پر، وہ انسان کی وہ جو بنیاد ہے اندر، جس کو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، حق اور باطل کی پہچان، اس کی بنیاد پر بنے ہیں۔ سر یہ جو آپ نے کل ایک آڈیو بھیجی ہے، دیکھیں وہ بھی تو سیم یہی الفاظ ہیں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا، کہ بھئی جی قرآن کو ڈاکٹر، پڑھنا ہے تو غور و فکر سے کرو اور سمجھ کے۔ اگر آپ سمجھو گے نہیں، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو فائدہ کچھ نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، آج مسلمان معاشرے جو ہیں وہ اس لیے کہ قرآن کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے حق ہونے پر ان کا یقین ہے، اس لیے تو ہم یہ دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، شیطان پرستی، طاغوت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس رمضان میں دیکھ لیں، آپ عام آدمی کو دیکھ لیں، دکاندار کو دیکھ لیں، ریڑھی والے کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر وہ مہنگا سودا بیچ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، غریب آدمی کو تو روٹی کھانی مشکل ہو رہی ہے، فروٹ اور اس کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور یہ مسلمان حکومتیں جو کخ بھی اس معاملے میں نہیں کر رہی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں قرآن کی انسٹرکشنز کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ آگے سنیے آیت 47 کا جو آخری حصہ ہے، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ۔ اچھا، اس میں فرمایا کہ اور ان میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ کون؟ اہل کتاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تورات کو پڑھتے سمجھتے تھے، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، کتاب نازل ہوگی، تو کیونکہ وہ اس پر ایمان رکھ کے عمل کر رہے تھے، لہذا ان میں سے وہ لوگ جو اس میں مخلص تھے وہ ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو منکرین ہی کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے اس کو ماننا نہیں ہے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ پھر اللہ کے اس دین کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا، ان کو تو دنیا ہی عزیز ہے، آخرت کوئی عزیز نہیں ہے۔ انہیں اپنے بت اور اپنے مولوی اور اپنے پیشوا جو ہیں وہ عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی پیشوا بنا کے بھیجا ہے، اور پھر قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اس کی بھی اطاعت کرو، اور اس اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان آیات میں کس قدر اللہ رب العالمین نے یہاں صاف صاف بتایا کہ دعوت کا کیا طریقہ ہے، اور صالح اہل کتاب جو ہیں وہ کیا، کیونکہ ان کا یقین ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان میں سے وہ لوگ جو پریکٹسنگ یہودی یا پریکٹسنگ عیسائی تھے، وہ ایمان لے کے آئے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ایک اور ثبوت دے رہے ہیں آیت 48 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا۔ بڑا پیارا ثبوت ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخَطَّهُ بِيَمِينِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی نہ آپ لکھتے جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔
اس شخص کو اللہ تعالی نے کیا بنا دیا؟ پوری دنیا کا امام، جو کتاب نازل فرمائی قرآن، اور پھر اس کی زبان پر جو احادیث جاری ہوئیں جو اللہ ہی کا فرمان تھا، آپ دیکھ لیں کہ وہی نبی جو بالکل ان پڑھ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی جو قرآن اور سنت اس پر جو طریقہ بتایا اور جو سکھایا، وہ آج بھی دنیا میں عزت کا باعث، دنیاوی زندگی ہو اور آخرت ہو تو جنت جیسی اللہ کی دائمی ابدی نعمت۔ تو قرآن کا نزول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جو صورتحال ہے بڑی صاف بتا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب، اے نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ تو اب اس کے باوجود کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی جو اللہ نے آپ پر احسان فرمائے، اس کے بعد اس کو دیکھتے نہیں ہیں انسان، تو اذل ارتاب المبتلون، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ اگر، کیا مطلب کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، آپ جناب کتابیں پڑھ چکے ہوتے، نہیں کچھ نہیں، اللہ آپ کا استاد ہیں، اللہ تعالیٰ، اور آپ نے بذریعہ وہی سب کچھ اللہ سے سیکھا ہے، اور آپ کا لایا ہوا دین، عقیدہ، اخلاق، عبادات، معاملات، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی اتنی مکمل اور اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس کو دیکھ کے آدمی کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیں اور بعد کی دیکھیں تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ آپ واقعتاً نبی ہیں، اور کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ باطل پرست ہیں وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، تو اللہ کے رسول کو کیسے مانیں گے؟ یہ تھی آیت 48۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ روشن نشانیاں جو اس قرآن میں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں ہیں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو روشن نشانیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں، یہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ احکامات، ہدایات جو اسوائے حسنہ ہیں، ہاں، اور جو تعلیمات، اللہ سب سے پہلے کہیں تعلیمات، ہدایات، احکامات، واقعات، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، نیکی کی دعوت ہے اور برائی سے مکمل اجتناب ہے۔ اور یہ اہل کتاب ہوں، تورات کے ماننے والے، اس پہ عمل کرنے والے ہوں، یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، یہ سارے کے ساتھ ان بینات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے انکار کرتے ہیں ان اللہ کے نشانیوں کا، وہ کون ہیں؟ وہ ظالم ہیں۔ کیوں؟ یہ نشانیاں اس قدر ہیں، پہلے تو ایک بات اچھی طرح نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، سمجھ، بوجھ اور بہت دیگر صلاحیتیں دی ہیں، تو سب سے پہلے تو انسان کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، کس لیے آیا، کس نے بھیجا، میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے۔ یہ سب سے پہلے بنیادی سوال ہے۔ ان بنیادی سوالوں کا جواب کوئی سائنس کا سبجیکٹ دیتا ہے، انجینئرنگ، میڈیکل، یا کوئی سائنسز دیتی ہیں، فزیکل سائنسز؟ بتائیں مجھے، سوائے قرآن کے کوئی جواب نہیں دیتا، سوائے الہامی کتابوں کے کوئی جواب نہیں دیتا کہ تمہارا بنانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں نتھنگنس سے
تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہیں کس طرح اس نے یہ سب صلاحیتیں دے کے، اور کہاں سے تم کس قطرے سے پیدا ہوئے، کس طرح تمہارا پورا نشو و نما کا بندوبست کیا، تمہیں کس حالت میں لا کے تمہیں سب سے کائنات میں افضل مخلوقات بنایا. تو یہ کس کی یہ جب تک یہ مجھے پتہ نہ ہو میں اس اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا. کیوں؟ مجھے بالکل اس کا ہی پتہ نہیں، اور اس کا پتہ دیتا ہے یہ کتابیں، یہ انبیاء، یہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، آیات کائنات ہوں، ایک ایک کو دیکھ لیں. خود انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لے، نباتات، جمادات، حیوانات، سولر سسٹم، سب کو دیکھ لے، اس کو صاف نظر آئے گا کہ ایک ہستی ہے جو اس کائنات پوری کی موجد بھی ہے، اس نے اس کو بنایا بھی ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے، اور ایسا چلا رہا ہے کہ کوئی نقص نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے آیات بینات، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو العلم دیا گیا. العلم کا مطلب وہ علم جو انبیاء بذریعہ وحی لے کے آئے. وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا اس بیایاتنا، ہماری ان نشانیوں کا، الا الظالمون، وہ لوگ جو ظالم ہیں. ان کا ظلم کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں سے اس اپنے رب کو نہیں پہچانتے. تو یہ قرآن کے کتاب الہی ہونے کا اور ایک اور ثبوت یہ ہے کہ قرآن دعوت فطرت کی پکار ہے. انسانی فطرت کو بتایا کس طرح بنایا اللہ نے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ ان آیتوں کو سن کر محسوس کرتا ہے کہ یہ کلام جو کلام الہی ہے، جو اللہ ہی بول رہا ہے، وہی برحق ہے. اور یہ اس کا علم جو ہے وہ پہلی کتابوں سے میں جو نازل ہوئی ہیں، تورات اور انجیل، ان میں بھی اس کا سرچشمہ صرف ایک وہ خدا ہے. اسی نے انبیاء کو بھیجا، اسی نے یہ پیغام دیا. اور یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ انسان کو کہتی ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کر، عبد اللہ. سارے انبیاء کی دعوت ہے. کیوں؟ خود انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس کے لیے کیا؟ اپنی عبادت، وما خلقت اپنی الجن عبادت والانس۔ کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. جزاک اللہ. تو یہ تھی ہماری آیت 48، اور اب ہم چلتے ہیں 49، اب چلتے ہیں 50 میں. کوئی سوال یہاں تک؟ الحمدللہ سے سمجھ آ رہی۔ اب آگے چلتے ہیں. آیت 50 سنیے بڑے غور سے، اور ہمیشہ ان چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں ہمارے اندر، دیکھیں نا، جب ہم سمجھیں گے نا تو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہمارا دل و دماغ اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. جب اس کی صفات دیکھتے ہیں، اس کے احکامات برحق دیکھتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے کہ اصل میں کہاں بھولا رہا، یہ ہے وہ چیز جو میرے اس کے کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ مجھے سکون، اطمینان عطا فرمائے گا، اور میری جو سیرت کی تعمیر ہوگی ان پہ عمل کر کے، مجھے صبر سیکھوں گا، میں شکر سیکھوں گا، میں اس اللہ کا بندہ بن جاؤں گا، شیطان جو میرا دشمن ہے اس سے میں دور ہو جاؤں گا، ہر طاغوت کا مجھے انکار کرنا پڑے گا، تو میں کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاؤں گا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی. اب یہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہاں موجزہ، دیکھیں ایک بھی، موجود ہاں، ایک چیز موجزہ. آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ آیت کا لفظ معنی جو ہے نا، وہ آپ اس ریفرنٹ ٹو دی کانٹیکسٹ کہ جس آیت میں لفظ آیا ہے آیت، وہاں پتہ چلتا ہے. پچھلے آیتوں کا مطلب تھا قرآن کی آیتیں ہوں، آفاق و انفس کی آیتیں ہوں، جو نشانیاں اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کے سامنے رکھی ہیں. لیکن یہاں کہ
کافر یہ کہتے تھے کہ تم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اس نشانی کا مطلب ہے کہ مادی معجزہ. کیسا معجزہ؟ جیسے حضرت موسیٰ پر عصا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسے آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو بالکل ٹھیک کر دیتے تھے. یہ تھے معجزے، یہ تھیں آیات اللہ کی جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر. تو یہ کافر کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو جب مانیں گے جب بھائی جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اور دنیا کبھی معجزوں سے تبدیل نہیں ہوئی. دنیا تبدیل ہوتی ہے انہی تعلیمات اور ہدایات پر ان کو سمجھ کے فکر و عمل کا جب حصہ بن جاتی ہیں تو انسانوں میں تبدیلی آتی ہے. لہٰذا کافر جو تھے وہ کہتے کہ آپ تو معجزہ لائیں نا عیسیٰ علیہ السلام جیسا، موسیٰ علیہ السلام جیسا. تو اللہ فرماتے ہیں آگے دیکھیں آیت میں، قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہو کہ یہ ساری جو معجزے ہیں، مادی معجزے ہوں یا دیگر ہوں، وہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا فرعون ایمان لے آیا تھا وہ سارے معجزے دیکھ کے؟ کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود تھی اس نے اونٹنی کا معجزہ دیکھ کے ایمان لے آئے تھے؟ نہیں سر. الٹا اس اونٹنی کو قتل کر دیا. جب مار ڈالا تو عذاب آ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا فرعون نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسا غرق کیا. تو اس لیے کل انما الآیات عند اللہ، یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ رب کی طرف سے ہیں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. انما انا نذیر مبین، اور میں کون ہوں؟ میں تو تمہیں واضح خبردار کرنے والا ہوں اور کھول کھول کے بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کے دین پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور دنیا میں بھی اس کی تائید اور نصرت، اور آخرت میں جنت. یہ تو ہے نا بشارت، اللہ کے نبی اور قرآن بشیر ہیں. اور دوسری بات کہ اگر تم نے اس کا انکار کیا تو دنیا میں بھی ذلت، اور اس کا نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے مسلمانوں کو، اور آخرت میں جہنم. یہ ہے انذار، یہ ہے تنبیہات، یہ ڈرانا ہے. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں. یہ مربی اور مزکی یہ کہاں سے قرآن سے آپ ثابت کریں گے؟ جلدی بتائیں. سر وہی سورت بقرہ کی 129 سے 151 اور 164 آل عمران کی اور جمعہ کی 2 تھی. جمعہ کی 2، بقرہ کی 129، 151 اور سورہ آل عمران کی 164 آل 150 عمران. 164 اور جی سر. جمعہ کی. یہ 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کو وہ ایک تو کون ہیں؟ اللہ کے نبی معلم کس لیے ہیں؟ یعلمہ الکتابہ، وہ معلم، و یزکیہم، یہ مزکی تزکیہ وہ کرتے ہیں. تو قرآن نے وہ سارا پروسیجر بتا دیا. اور میں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دے رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں بڑی مختلف ہیں. ایک تو اس آیت سے پتہ چلا کہ معلم انسانیت بھی آپ ہیں، مزکی بھی آپ ہیں، تزکیہ بھی آپ کرتے ہیں. اور دوسری باتیں جو ہیں وہ قرآن کی دوسری آیات میں ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی ریاست کا والی بنایا اور آپ نے اس قرآن کو نافذ کیا جو نازل ہو رہا تھا مدینے میں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں بہت ساری ہیں، مجھے آپ کو سمجھنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ارشاد فرمایا نا سورہ نساء میں، وہ یہ ہے کہ وہیں یطع الرسول
آگے کیا ہے؟ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اب اگر میں نے سیرت ہی نہیں پڑھی، سیرت میں سمجھا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمازیں پڑھتے تھے، کیسے روزے رکھتے تھے، کیسے حج کرتے تھے، کیسے ان کے لوگوں، حقوق اللہ کے لیے ان کے طریقہ کار کیا تھا، حقوق العباد کا، تو میں کیسے عمل کروں گا؟ بتائیں نا مجھے۔ قرآن اور سیرت جب تک یہ دونوں کا بھرپور مطالعہ کر کے سمجھ کے نہیں کریں گے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت، ہاں، 50 ہو گئی، ذرا 51 میں آئیے۔ 50 کے بارے میں کوئی سوال؟ ایکسکیوز می سر، یہ مبین کو ذرا کھلا کر دیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا، یعنی کہ اس کی ذرا اور وضاحت تھوڑی ساری کر دیں۔ اچھا، جزاک اللہ۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ہدایات ہوں، تعلیمات ہوں، احکامات ہوں، ان کو کھول کھول کے بیان نہیں کیا؟ بتائیں مجھے آپ۔ جی سر، جی سر، بے شک بے شک سر۔ یہی مبین ہے۔ پھر آگے بڑھیے، صرف یہی مبین نہیں، یہ مبین ضرور ہے، آگے ان پر من و ان عمل کر کے بتایا۔ نماز ہے تو کیسے پڑھنی ہے، روزہ ہے تو کیسے رکھنا ہے، انسان کے اخلاق ہیں تو کیسے ہونے چاہیے، عبادات ہیں تو کیسی ہونی چاہیے، یہ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کھول کھول کے بتایا یا نہیں بتایا؟ جی سر۔ جی سر، بے شک بے شک۔ اب مبین سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر، بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا، اسی طرح ہم لوگوں کو سمجھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نبی سے صرف، نبی کے بارے میں تو انتہا اللہ تعالیٰ نے، آپ، حدیث ہے آپ کے سامنے کہ، اور حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس نبی سے ہر ایک چیز سے بڑھ کے، حتیٰ کہ والدین سے بھی بڑھ کے، آپ اس نبی کی سے محبت نہ کریں۔ تو وہ محبت جب ہمیں ملتی ہے جب ہم اس ہستی کے بارے میں جوں جوں جانتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کتنے وہ پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ دین پر آ جائیں، اس قرآن کو مان لیں، اللہ کو مان لیں، رسالت کو مان لیں، آخرت کو مان لیں۔ اچھا، یہ آپ ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سر، قرآن کے سارے طور طریقے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے رونے او کا ہو طریقہ ہو تو ہو ہو ہو، میں، آپ سوال سمجھا کریں۔ سوال یہ ہے کہ رب نے کیوں کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے؟ سر کیونکہ وہ جس سے ہمارا محبت رول، کی جاتی ہے اس کی اتباع پوری پوری طرح کی جاتی ہے۔ اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جواب یہ دیں کہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اتباع، محبت کے ساتھ اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس کی سے محبت ہر چیز سے بڑھ کے کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، بچہ اپنی ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ بڑی ارلی ایج میں کیوں محبت کرتا ہے؟ وہ دنیا میں سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ محسن، محبت کرنے والی میری ماں ہے، اور کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تو اتباع کا حق نہیں ہوگا، ادا کرے گا انسان۔ بات کو سمجھیں۔ اور اب وہ محبت کے ذرائع کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ قرآن نے جو آپ کی حیثیتیں بیان کی ہیں، آپ مجھے بتائیں نا کہ قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، جہاں اطاعت ربانی کا حکم آیا ہے وہاں اطاعت رسول ساتھ ہے۔ بلکہ سورہ نور کی ایک آیت ہے، مجھے آیت یاد نہیں ہے، جس میں صرف اطیع الرسول آیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی اطاعت دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے،
وہ احکامات جو قرآن نے بتائے ہیں ان پر جو عمل کر کے دکھایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اس بات کو کمتر مت سمجھیں۔ ہم اپنی اولادوں کو پتہ نہیں کیا کیا فلمی ہیرو کون ہے، پتہ نہیں کرکٹ کا کون ہے، اور آپ اگر دیکھیں کہ صبح سویرے نماز سے پہلے کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ کن کے بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اور پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جب محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا کیونکہ وہ اللہ کے نمونہ ہے، تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ بڑی سمپل بات ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 51 پہ چلتے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یہ معجزے مانگتے ہیں نا، سب سے بڑا معجزہ جو انسان کو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے اور ہر چیز سے انسان کٹ کے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، یہ صرف قرآن ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگلی آیت کا ٹکڑا بڑا اہم ہے۔ ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور حقیقت میں رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن کب رحمت ثابت ہوگا اور کم اس کی نصیحت ہمارے دل پر اثر کرے گی؟ جب کیا شرط ہے اس کے لیے؟ ایمان سر جی پکا دل میں ایمان ہو۔ کون سا پکا سا ایمان؟ سر جو اس کو مان کے اس پہ عمل بھی کریں نا۔ جیسا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسا ایمان صحابہ اور صحابیات کا تھا۔ کیوں نہیں آپ کہتے؟ ڈائریکٹ شاگرد اللہ کے رسول کے کون ہیں؟ صحابہ اور صحابیات۔ ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں انہوں نے حق ادا کیا۔ ہجرت حبشہ ہو، ہجرت مدینہ ہو، آپ دیکھ لیں، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ رب کے یہ بندے کتنے مخلص تھے، کیسا یقین تھا قرآن کی تعلیمات پر، کیسا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر۔ تو ہدایت اور رحمت قرآن کس کے لیے؟ ہدایت اور نصیحت جس جو کا ایمان پہلے لاتا پکا سچا ایمان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ صحابیات جیسا۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے سوچ کے کہ یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ میں اور آپ اگر اس ایمان کے طالب ہیں تو یہ ایمان مجھے اور آپ کو کہاں سے ملے گا؟ تلاوت سر آیات قرآن کر و کے، قرآن سنت کی۔ سے اور قرآن تلاوت اور آیات سنت سے۔ سے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے تو پھر اچھا، آپ تلاوت آیات، بالکل جواب آپ کا ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے ادارے ہیں، تو یہ تلاوت آیات کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں ان کا حال کیا ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ سر جی یہ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، بس یہ ایک طرح کرتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں نا، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو قرآن تو نازل ہی اسی لیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ کیوں؟ عمل کے کرنے سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ حق یہی ہے، اور قرآن نے دلائل ایسے دیے ہیں کہ توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، اخلاق ہو، اعمال ہوں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، بالکل ان دلائل سے انسان کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ جاتا ہے کہ حق بات ہے تو یہ قرآن ہے۔ لہٰذا یہ ہے وہ بات، قرآن جو ہے یہ بہترین اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو کس طرح اس نے اس قرآن کے ذریعے وہ فکر دی، وہ عمل دیا جسے قرآن کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو قرآن صرف اس بندے کے لیے رحمت ہے اور اسی کے لیے نصیحت ہے جو اس قرآن پر بالکل پکا سچا ایمان کہ حق ہے، معیار حق قرآن ہے بس، اور اس پہ جس کا ایمان آ گیا وہ
اور یہ سب سب کچھ ہوگا اسی قرآن کو پڑھنا، جس کو تلاوت کہتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب ہی یہی ہے، پڑھ کے سمجھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پڑھتے وقت اس کی فکر ٹھیک ہوگی اور عمل کرتے وقت اس کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی دونوں چیزیں ہیں جو اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔ آمنوا وعمل الصالحات۔ کوئی سوال آیت 51 کے بارے میں؟ ہمیں تو چلو علم ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا کرانا، جو جو ہمارے والدین ہیں یا دادی نانا دادی، انہوں نے تو صرف تلاوت ہی کی۔ سر جی تو کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ شاہینہ صاحبہ، سوال بند کرو مائک۔ مائک شاید نہیں میں کھلا سوال ہوا سر، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے زمانے میں جو ہمارے نانی دادی پردادے تھے وہ صرف تلاوت وہ قرآن بھی بات کرتے کر تھے رہی ہیں۔ لیکن عمل بھی کرتے تھے۔ یہی تو عمل ہم نے ان کو کرتے دیکھا، اور آج ہم اسی وجہ سے اللہ کی کتاب سے قریب جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو حق ادا نہیں کیا۔ سر اب جی چل میرا تو مائک بند ہے۔ اچھا چلیں ذرا آپ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 52، ایک ایک آیت کو سمجھیں۔ کل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا؟ اس آپ دلیل دیں مجھے کہ اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، اور جو تم کیا کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی گواہی اس لیے کافی ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اور کوئی ہستی حاضر ناظر نہیں ہے۔ گواہی اس کی ہوتی ہے جو موقع کا گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر موقع سے سمیع، بصیر، الحکیم اور خبیر ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ گواہ کافی ہے اس لیے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ حق ہے، لہذا اس کی گواہی بھی حق ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ آگے قرآن کھول دیتا ہے، آپ آیت میں دیکھیں، کہا نا کہ اللہ کافی ہے، کیوں؟ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، لہذا اسی کی گواہی، جو جس کا علم اتنا وسیع ہے، جو حاضر و ناظر ہے، اسی کی گواہی حق ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو ایک ایک چیز۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے علاوہ ایمان کسی چیز پر، بتوں پر، یا ان مشرکین کا جو ایمان ہے وہ کون ہے؟ وہ باطل ہے۔ الذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پر ایمان، باطل کو مانتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہیں، وہ تباہ حال ہیں۔ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ کی نہ حاصل ہے رحمت، بلکہ لعنتیں ان کے لیے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ تو وہ تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باطل پر ایمان لائے۔ ایک ایک بات دیکھیں قرآن کس طرح کھول کے۔ یہ ہے آیت 52۔ کوئی سوال؟ اب ذرا مکے کے کافروں کو ایک جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن دیکھیں کس قدر حالات کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے۔ اللہ ان کے جو مفروضات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، وہ اللہ کو پابند کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ اس نے نبی بھیج دیا تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ اب اس نے ہمیں موقع بھی دینا ہے، کیوں؟ اتمام حجت کے لیے وہ موقع بھی دیتا ہے۔
پھر اس کے ہاں وہ دن جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کبھی تو 50,000 سال کا ہے، لہٰذا ٹائم سکیل وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر نبی نے کہا ادھر عذاب آ گیا، نہیں، اب نبی نے کہہ دیا یہ عذاب آئے گا، لیکن اللہ کی حکمت جب اس کا فیصلہ فرمائے گی تو یہ عذاب آئے گا۔ لہٰذا یہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، لولا اجل مسمى، اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لجاءہم العذاب، تو یہ عذاب ان پر آ چکا ہوتا، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وقت مقررہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کامل علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب وہ آئے گا تو اچانک آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ آپ سابقہ قوموں کو دیکھ لیں، جب عذاب آیا ہے تو کس طرح اچانک آیا ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں تھی، اور وہ پھر اس عذاب میں جب تو خود وہ بول اٹھے کہ ہم نے کاش ہم نے نبی کی بات مانی ہوتی۔ قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم فرعون کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بار بار آپ کو چیلنج کرتے ہیں نا اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم رسول ہو تو واقعی عذاب کیوں نہیں ہم جب جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ آئے گا تو اچانک آئے گا، اور ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، قرآن نے بیان کر دی ہیں، لہٰذا یہ باتیں یقین کی حد تک ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا عذاب کس طرح نافرمانوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، تاکہ ہمارے دل و دماغ بڑے کلیئر ہو جائیں کہ حق یہی ہے جو قرآن بیان کر رہے ہیں، کیوں یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو خود حق ہے، اور اگر میں نے اس کے مطابق عمل نہ کیا تو جیسا اس قرآن نے خود بتایا ہے، پھر میں اللہ کی رحمتوں سے بھی دور ہو جاؤں گا، اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو جاؤں گا، اور یہ دنیا جو میری آخرت کمانے کی تھی میں نے دنیا پرستی میں لگا دی، شیطان پرستی میں لگا دی، تو اب میں نے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت کا الگ عذاب جو شدید ترین عذاب ہوگا، اس کی کیفیات قرآن کے میں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں کہ جنت کتنی حسین اور جمیل ہے، اور جہنم کتنی اذیت ناک اور ہولناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی قرآن سے یہ چیزیں ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسی سمجھ کے آمین مطابق ثم ہم آمین۔ عمل کریں۔ کوئی سوال آیت 53 تک؟ کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو کل کی کلاس ہوگی جمعرات کی، اور پھر اس کے بعد چھٹیاں ہیں آپ کی، اور یہ چھٹیاں ہیں جمعرات تک اگلی، پھر اگلی کلاس جمعے کو ہوگی۔ بات کلیئر ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جی سر جی۔ انشاءاللہ سر۔ جی سر، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے، اور ہم سب کو اچھی رمضان کی یعنی کہ برکتوں اور رحمتوں سے اللہ پاک نوازے، ہم لوگوں کو ٹائم مل جائے گا سب کو عبادت کا بھی اور قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا، اور خوشی کے ساتھ اللہ پاک بس یہ جو ہے ہم لوگوں کے اوپر بڑا احسان ہے اس ذات کا کہ اس نے توفیق دی ہوئی ہے سب کو۔ بے شک۔ اس کو شکر ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مدد فرما ان مجاہدین کی جو غزہ میں اس وقت اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ آمین۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، استاد، شاگرد انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کی آخرت کی منزلیں آسان فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، کہیں بھی ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ آمین ثم اے آمین۔ اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو یہ توفیق عطا فرما
کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور باعمل مسلمان بنا دے. آمین 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. آمین سر آپ کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے اور صحیح آمین اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. آمین. اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سے معاف راضی ہو جائے ہمارا رب. آمین آمین. اور قبول کر لے ہم لوگوں کو عبادتوں آمین کو، ہم لوگوں کی آمین توبہ کو، ہم لوگوں کے سجدوں کو. پروردگار ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کو حاضر ناظر کر کے اللہ کا احسان مان کے اللہ پاک بس قبول کر لے.